دجال کا جو خروج ہے وہ یکم محرم 1502 ہجری بروز اتوار کو ہوگا۔ اب تاریخ دانوں نے تو انتہا کر دیا ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ان سارے معاملات کے اوپر جو بتا سکتے ہیں کہ دجال کو کب قید کیا گیا، کہاں رکھا ہوا ہے، کب اس کا خروج ہونا ہے، اس کا مدلل جواب جو ہے وہ سید حیدر جعفری دے سکتے ہیں۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کا تنازع کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے جب دجال جو ہے وہ اپنی قید سے نکلے گا، خروج کرے گا، اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، اور پھر مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور یہ پھر دنیا جو ہے وہ قیامت والے جو فیز میں ہے وہ چلی جائے گی۔ شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ الحمدللہ سر جی، جے ساڈیاں ہی مرضیاں نہ لانا ہوئے تو پھر باقی کام بھی اچھی آپ ہی کر لیں گے۔ ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا سر، اور یہ تاریخ دے ہی کوئی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا وہ خاص نظام ہے جس میں اس نے انٹرپریٹیشن نہیں دی۔ ہاں، ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ غیب اور سائنس کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، غیب کا علم جو ہے وہ سب سے بڑا غیب کا علم تو خود رسالت میں آپ نے بتایا نہیں کہ فلاں دن قیامت آ جائے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ علم غیب ہی تو تھا، قیامت ہوئی تو نہیں تھی نا۔ ایسے ہی ہے۔ اور اس سے بھی بڑا غیب اللہ غیب ہے، کس نے بتایا کہ یہ اللہ ہے، اس کو مانو، یہ واحد ہے، یہ تنہا ہے، یہ بے نیاز ہے؟ رسالت میں آپ نے۔ بے شک۔ تو رسالت میں آپ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ العلم یا باب مدینہ العلم، مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا جو علم ہے نا، وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے جس میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے آنے والی تصویروں کو تم اپنے گھروں میں دیکھو گے، اور اس کے لیے تم ایک چیز استعمال کرو گے، یقال لہو اینٹنا، تم اس کو اینٹینا کہو گے۔ اب اینٹینا وہ بڑا سارا ہو، وہ چھوٹا سارا ہو، ہوتا تو اینٹینا ہی ہے نا۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ پہلے ہمارے گھروں کے چھتوں کے اوپر اینٹینے لگے ہوتے تھے، جی اب وہ بہت چھوٹے ہو گئے، ایسے ہی اب وہ جو ہے وہ بالکل چھوٹے سی، وہ اتنی سی تار کے اندر آ گئے۔ ایسے ہی ہے۔ وہ سارے وہ جو اینٹناز تھے، اس کا علم 1400 سال پہلے جس نے بتایا، کچھ نہ کچھ تو تھا۔ لیکن پھر اب میں دوبارہ اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ غیب اور سائنس کو مکس کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات ہے باب مدینہ العلم، سائنس ان کی جوتی کا نام ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینہ العلم، سائنس ان کی جوتی کا نام ہے۔ ان کے اشاروں سے سائنس بیسیکلی معجزوں کے اندر بھی سائنس ہوتی ہے۔ جو میٹرکس تھیری ہے یہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، پھر کبھی لمبی بات کریں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، معجزے کیسے، کہ جی گٹھلی لگی اور درخت بن گیا اور اس میں گٹھلی بھی نہیں تھی، اس کے اندر کون سی سائنس تھی؟ پتھروں نے کلمہ پڑھا، اس کے اندر کون سی سائنس تھی؟ چاند ٹوٹ گیا، اس کے اندر کون سی سائنس تھی؟ ہے یہ ساری سائنس۔ معجزے سائنس کے اس لیول کے اوپر ہوتے ہیں جن کو انسانی شعور جو ہے جہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سائنس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سائنس بیسیکلی الحکمت، جس کا جو ہے وہ ترجمہ کرتا ہے، حکمت از دی سائنس، ٹھیک ہے۔ وہ جو حکمت ہے وہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکمت اور علم عطا کر کے، مجھے کتاب اور حکمت دی، مجھے علم اور حکمت دی۔ رسالت میں ہم نے بہت جگہ اپنا تعارف کرایا۔ اب آ جاتے ہیں اسی طرح کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جی علم غیب، تو ڈاکٹر بھی تو آپ کے اندر جب وہ مشین لگاتا ہے الٹرا ساؤنڈ، تو آپ کے چھپے ہوئے آرگنز کو دیکھ لیتا ہے، وہ علم غیب نہیں۔ آپ کے جو بلڈ ٹیسٹ کر کے ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی یہ فلاں بیماری ہے، یہ اتنا ہے، یہ اس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے، اس کو علم غیب نہیں سمجھتے۔ آپ کو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ والے بتا دیتے ہیں کہ جی 15 دن بعد طوفان آنے والا، تیاری کر لو، تہاڈا شہر ڈوب جائے گا، ہم سارے لوگ اس طرف لگ جاتے ہیں۔ اس کو یہ نہیں کہتے کہ علم غیب ہے، سر وہ سائنس ہے، یہ بھی سائنس ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کویشچن کی طرف کہ جی دجال آئے گا یا 15 محرم کو آئے گا، یا 1 محرم کو آئے گا، یا 1502 میں آئے گا، یا 1504 میں آئے گا، مجھے نہیں پتا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، دجال کا آنا، مولا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول، یہ تینوں چیزیں یہ وہ ہیں کہ جس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا کائنات کے مالک نے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیٹ دے دیتے، ہم مان لیتے۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ نہیں نہ دی، تو ہمیں انہوں نے جو الائج چیزیں بتائی ہیں، ہم حاشیوں میں رہیں تو بہت بہتر ہے، سانو اپنی اوقات سے رہنا چاہیے۔ شاہ جی ہاں، اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں، ڈیفینیٹلی ڈیٹ تو نہیں پتا، لیکن اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں تو پھر 3 بلڈ مونز کا میں نے ذکر کیا تھا، بالکل کیا ٹھیک ہے۔ فلسطین میں بیت المقدس کے قریب لومڑیوں کے جھنڈوں کا ذکر کر رہے تھے اسرائیل میں لوگ کہ جی یہ آ گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب جنگ شروع ہوگی، اب لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے غرقد کے درخت، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا درخت قرار دیا ہے، وہ جنگلوں کے جنگل آباد نہیں کیے، وہ کیوں کر رہے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو کھدائیاں کر رہے تھے وہاں سے ان کو کچھ ملا
वो खुदाई रुकी क्यों, वो खुदाई बंद क्यों हुई, वो क्या हो गया। नेशनल ट्रेजर की बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था वो बुक्स की तरफ जा रहे हैं। सर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ये दिस इज नॉट द डेज गेम। ये नहीं होगा कि सुबह आप उठेंगे तो ऐलान हो जाएगा जी इधर दजाल आ गया, इधर मौला आ गया, नहीं, अभी उससे पहले कि ये हाशिए मुकम्मल होने जरूरी है। शाह जी एक रहनुमाई तो करें, अभी तक ना मेरा ख्याल है दजाल 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 काना होगा, गधे पे बैठ के आएगा। पहले तो ये हमारे नाज़रीन को क्लियर करें, मुझे भी, मेरी भी रहनुमाई करें, दजाल क्या इंसान है, कोई जानवर है, कोई मखलूक है, वो क्या है? दजाल जो रसालत माब सरकार खत्मी मरतबत के इरशादात के मुताबिक जो है वो इंसान है, एक बेसिकली रूह है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी तरह बता देता हूँ, जिन आपके अंदर हलूल कर जाता है, आपकी आवाज बदलती है, बदलती है, आपका लहजा बदलता है, बदलता है, आपकी जुबान बदलती है, ऐसे ही। आपके जिस्म का टेम्परेचर बदलता है, आपके इर्द गिर्द के माहौल पे उसका असर आता है। तो वो रूहें जो अजली तौर पे अल्लाह ने बनाई इसलिए हैं कि वो जाके दुनिया में तकरीब कारी करेंगे, वो रूह जब आपके ऊपर हलूल करेगी। इसी तरह 7 सुल्तानों का जो सिस्टम है रसालत माब सरकार खत्मी मरतबत के हदीसों की रोशनी में सखी सुल्तान बहू ने जो बयान किया है, तो वो 7 सुल्तानों की वो जो सुल्तानों का जुस्सा है, नूरी अजूरी है, वो जब इंसान के अंदर आता है तो वो उस मकाम पे जाता है ना सुल्तानुल फकर के, वो रूह उसके अंदर आती है। इसी तरह जैसे कलंदरों का एक सिस्टम है, वो फिर लंबी बात हो जाएगी कि वो जुस्सा तौफीक इलाही आता है, वो रूह अंदर आती है, वो एनर्जी आती है, तो इंसान की डायमेंशन बदलती है ना। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वो एक एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी के टॉप मोस्ट है। वो जब एनर्जी नीचे आएगी वो अपना आप भी बताएगी। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो बताएंगे, जमीन आसमान को पता लगेगा कि जब वो गैबत से बाहर आएंगे, मौजूद तो हैं लेकिन जब वो गैबत से बाहर आएंगे तो जमीन आसमान में हर बंदे को पता लगेगा, ऐलान होगा कि मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, ईसा अलैहिस्सलाम का ऐलान होगा। ये कायनात के मालिकों ने खुद करना, ये उनके हाथ में, उनको कर लेने दें। हमारा काम सिर्फ उससे पीछे पीछे, ऐसी दरवाजे तो बाहर दिए गल्ला दस तक ने, दरवाजा खुलने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। शाह जी ये बताएं कि ये मतलब कैद, अब जारी बात है मैं अब एग्जैक्ट हदीस तो नहीं पूछा, आप अपने जो हदीस की रोशनी में ये कैद कहाँ है? और ये जो अगला सवाल इसी से जुड़ता हुआ सवाल ले ले शाह जी, कि ये जो सामरी और दजाल क्या ये एक ही चीज है? नहीं सर, सामरी और दजाल और चीजें, सामरी कुछ और चीज का नाम है। मैं बता देता हूँ दोनों सवालों का अलग-अलग जवाब। जी जी। रसालत माब सरकार खत्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में दजाल का जिक्र, सहाबा कराम का वो जहाज वाला पूरी हदीस मुस्तनद और मुतवातर सनदों के साथ मौजूद है, वो ज़ईफ हदीस नहीं है। ठीक है, ठीक है, और उसकी जो है रिवायत बड़ी मुस्तनद है। दजाल से मुलाकात भी है, लेकिन मैंने एक बात कही थी आपसे, देयर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टार गेट्स। हाँ ठीक है, वॉर्टेक्स पॉइंट्स, पूरी कायनात में एनर्जी जहां ज्यादा होती है। देखें हमारे यहाँ कुछ चीजों को ना साइंस की जुबान में मोड़ तोड़ के ना तो उसको बाबागिरी के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही है। बुराक का कॉन्सेप्ट, पहले उस पर बात करूं, थोड़ी सी बात शायद लंबी हो जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि व्यूअर्स को क्लैरिटी हो। बुराक का कॉन्सेप्ट क्या है? बर्क इज द लाइट, बुराक इज द मल्टीपल लाइट, मल्टीपल लाइट थ्योरी इज द बुराक। वो जो ट्रैवलिंग है रसालत माब की, वो सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। ठीक है, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिदिल हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, कि जिसके माहौल को उसने बरकत दे दी। अब वहां से मेराज और जो भी सारा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे यहाँ तो वो बुराक का कॉन्सेप्ट है जी, घोड़ा है जी, अगो मुंह है, औरत दाते पीछे। यार नाउज़ बिल्ला, मेरा अकीदा, मुझे नहीं पता लोग मानते हैं नहीं मानते, मेरा अकीदा ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज द मल्टीपल लाइट। और अगर सिर्फ मल्टीपल लाइट थ्योरी को पढ़ लूं, सिर्फ साइंस की बात अपार्ट फ्रॉम दिस बुराक, लेकिन मल्टीपल लाइट थ्योरी को अगर मैं पढ़ूं तो मल्टीपल लाइट थ्योरी में जो लाइट स्पीड है उसको जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसकी स्पीड बनती है 6 लाख किलोमीटर फी मिनट, सॉरी 6 करोड़ किलोमीटर फी मिनट, यानी 10 लाख जो है वो किलोमीटर फी सेकंड। तो 10 लाख किलोमीटर फी सेकंड जमीन का डाया जो है वो 12,000 किलोमीटर का सिर्फ। तो जब वो फकीर जो है वो अल्लाह के नूर से उस लाइट से जुड़ता है तो वो जो ट्रैवलिंग होती है, आपका क्या ख्याल होता है जब ये जमीन ऐसे एक चीज ऐसे घूम रही है, ये एक हाथ तक घूमेगी तो आपको नजर आएगी, जब ये तेज घूमेगी तो आपको नजर आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, वो होते वही है लेकिन उनकी स्पीड ऐसी होती है वो आपको नजर नहीं आ रहे होता। ये कॉन्सेप्ट है गैबत का, वो उस नूर से जुड़े होते हैं।
ہوتے وہی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا, تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. آپ اس کے ہونے کو ڈینائی کر دیں گے کہ وہ سامنے ہے اور وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, تو عقل بھی تو آپ کے اندر نظر نہیں آتی ہے یا نہیں ہے. واہ کمال کر دیا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں آپ کے واپس اسی سوال کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ جو تھیری ہے کہ جی دجال, تو وہ جہاں پہ قید ہے, مے بی اٹ وڈ بی دی وارٹیکس پوائنٹ, جہاں سے ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی طرف راستے نکلتے ہیں. اسٹار گیٹس کو آج سائنس ڈینائی کر ہی نہیں سکتی. آپ جو ہے وہ ایلینز کو ڈینائی ہو سکتا ہے, اللہ نے, وہ صرف دنیا ہی اللہ نے بنائی ہوئی ہے, باقی اتنی بڑی کائنات میں اللہ کا راج نہیں ہے. وہ ہو سکتا کسی اور سیارے میں رکھا ہو, وہ وہاں سے اس کو اتار کے لے آئے. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اس دنیا میں ہونے کا جواز ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے آسمان پہ ہونے کا جواز ہے. دجال کے بارے میں تو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں ہے یا باہر میں آئے گا. دجال نو اسی ہم نے یہ کر دیا کہ جی وہ بھی پیدا ہوگا, وہ بھی پیدا ہوگا, وہ فلاں بچہ ایسا ہوگا فلاں. سر میں مانتا ہی نہیں ہوں اس کو. میں اپنے علم کے مطابق جتنا مجھے آتا ہے, میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں بالکل جو جانتا ہوں وہ ٹھیک جانتا ہوں. اللہ جانے, اس کا کام جانے, عالم الغیب وہ ہے, مالک وہ ہے. میں اپنی جتنی تھیری مجھے آتی ہے میں اس کو پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, دجال ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں سے وہ وارٹیکس پوائنٹ سے آئے گا. ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ وہ جس حدیث میں جس جگہ کا تعلق ہے وہاں پہ, آج تک آپ برمودا ٹرائنگل کا راز تو فاش کر نہیں سکے کہ جی وہاں پہ جا کے انرجی کام کرنا بند کر دیتی ہے. آج تک آپ ایریا 51 کا راز تو فاش کر نہیں سکے جہاں پہ جا کے چیزیں بند. آج تک آپ ڈینس فوک کا راز تو فاش کر نہیں سکے اتنی ترقی کے باوجود. دسنا تسی دجال بھی ہے, تے دسنا تسی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, تے دسنا تسی مولا امام مہدی علیہ السلام بھی ہے. سر وہ تو کر لیں. وہ شیخ سعدی کی ایک حکایت یاد آ گئی, میں کبھی ایسے پڑھ رہا تھا. تو ایک شخص کو شوق ہوا کہ میں ذرا نا عرش مولا پہ جانا ہے, میں نے اوپر جانا ہے. اس نے پڑھائیاں شروع کر دی, وظیفے شروع کر دیے, ساری زندگی گزر گئی. وہ اوپر چلا گیا, اوپر جا کے اس کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو جو پہلا سوال جبرائیل نے کیا وہیں پہ ٹھوس ہو گیا. جبرائیل نے کہا کہ تیری زندگی میں دنیا کے کام ختم ہو گئے تھے, تو اوپر آ گیا. وہ باقی کام اسی کر لے سمجھے تھے, اسی باقی اس پاسے آ گئے. سر دجال نے آنا ہے, حقیقت ہے, کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. جیسے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے, جیسے زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی موت ہے, کیونکہ زندگی کا سفر موت کی طرف ہے. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ جہاں گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے وہاں آپ جنگ کرتے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو مولا کائنات کا جو لفظ ہے نا, جو جملے ہیں, وہ کائنات میں ایک سمجھنے کے ایک اصول ہے. مولا نے کہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. جب تک وہ نہیں آئے گی کوئی تلوار مجھے کاٹ نہیں سکتی, اور اگر وہ آ گئی تو کوئی ڈھال مجھے بچا نہیں سکتی. تو زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی موت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جب اس سے تو آگے نکل نہیں رہے. کائنات دی موت, یونیورس کی جو کن کہہ کے اس نے تخلیق کی ہے. سر بگ بینگ تو ایک پڑاؤ کا نام ہے, بگ بینگ سے بہت پہلے کی چیزیں ہیں. ہمیں بگ بینگ سے پیچھے تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ جی دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی. چلو بن گئی, کیا کس نے, کون تھا, کون فیا کون, تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, باقی گلا لین ٹورے ہوئے ہو. مجھے نہیں پتا 1502 میں آئے گا, یکم محرم کو آئے گا, میری کی یہ حیثیت ہے. ہاں آئے گا, آنا ہے تو آئے گا, تو بتا دے گا, دیکھ لیں گے. لیکن اس سے پہلے کیا ہونا ہے بھائی جان, وہ تو کر لیں. کم از کم اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف تو لانی ہے نا, میں ہوں, میرے بچے ہوں, ان کے بچے ہوں, جب مرضی ہو آنا تو ہے نا. کیا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کر لی ہے مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہونے کے لیے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کر لیا کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ مالک ہم آپ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ سر عام فوج, بلکہ پولیس بھی, مطلب جڑی سب تو مانی جاتی ہے, وہ بھی ٹریننگ کے بغیر بندہ نہیں رکھتے. امام مہدی علیہ السلام کی فوج ایویں گھروں اپنا موٹے تے بستہ پاواں گے تے 2 جمپا ماریں گے تے پہنچ جائیں گے. سر نہیں ہونا. پہلے کردار تو ویسا کر لیں, جتنی جہاں پہ ہمیں رکھا ہوا ہے اس میں تو ہم کر لیں, اس کو تو ہم لے کے ساتھ چل لیں. بہت شکریہ شاہ جی, بہت شکریہ. دعا یہ ہے کہ جب یہ فتنہ آئے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں, اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی جو فوج ہے, ایک عرض کر دوں چھوٹی سی, مطلب سوری بات لمبی ہو جاتی ہے. ضرور شاہ جی. رسول اللہ نے جس دور کو فتنے کا دور کہا ہے نا, اور رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس میں شدید ترین مشکلات آئیں گی, تو آپ سمجھ لیں کہ جس دور کو رسول اللہ نے شدید ترین فتنوں کا دور کہا نا, وہ کتنا کہ شدید ہوگا.